الحمدللہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین جاءوا ومن بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغناہم رسولہم النبی الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ناظرین محتشم، رات مجھے ایک بھائی نے میری ویڈیو دیکھی جو میلاد شریف پر میں نے کلپ ریکارڈ کروایا، تو اس بھائی نے مجھ سے عرض کی کہ شاہ صاحب کچھ اصالِ ثواب پہ عرض کریں. تو میں نے چاہا کہ آج قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ دلائل ہیں جو کہ اصالِ ثواب پہ میں دوں. ناظرین، ہم اصالِ ثواب کرتے ہیں، ہم کھانا سامنے رکھ کر کچھ قرآن کی آیات تلاوت کرتے ہیں اور دعا مانگ کر جو فوت شدگان ہوتے ہیں ان کی بارگاہ میں اصالِ ثواب کر دیتے ہیں. تو کچھ لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ یہ سنیوں نے پتہ نہیں کون سا اتنا بڑا شرک کر لیا. تو شرک کے فتوے صادر ہو جاتے ہیں ہم پر. میں نے قرآن کریم فرقان حمید میں سے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والذین جاءوا ومن بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اور فرمایا ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کوئی کینہ نہ رکھ اے ہمارے رب، بے شک تو ہی نہایت مہربان اور رحم والا ہے. اس آیت سے پتہ چلا کہ جو لوگ جو پہلے گزرے ہوئے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرے یعنی مغفرت طلب کرے، اس پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور اس سے پتہ چلا کہ فوت شدہ مسلمان بھائیوں کو جو فائدہ ہوتا ہے، جیسے کہ علماء، فقہا اور ائمہ اکرام، محدثین حضرات اور ائمہ تفاسیر کا اجماع ہے. ایک اور آیہ مبارکہ سنیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ یوم یقوم الحساب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو اس دن، کس دن؟ جس دن حساب کتاب ہوگا. اس آیہ مبارکہ سے بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اے ہمارے رب کہ مجھے بخش دے، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا یہ بالکل جائز ہے، اور ماں باپ کو بھی اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب ہوگا. ان آیات بینات سے پتہ چلا، معلوم ہوا کہ پہلے گزرے ہوئے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنا یعنی مغفرت طلب کرنا حکم خالق کائنات ہے، اور اس سے فوت شدہ مسلمان بھائیوں کو فائدہ ہوتا ہے. جیسے تمام علماء، فقہا، ائمہ محدثین، اس پر ان کا اجماع ہے. جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے، صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے، سنن ابن داؤد میں بھی موجود ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی موجود ہے، سنن کبریٰ بہقی میں بھی موجود ہے.
حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں مگر 3 چیزیں باقی رہتی ہیں: صدقہ جاریہ، علم نافع کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور نیک اولاد، اور جو والدین کے لیے دعائے خیر کرے۔ یہ 3 اعمال ہیں جو کبھی جو ہے وہ انسان کے ختم نہیں ہوتے۔ انسان قبر میں بھی چلا جاتا ہے، یہ 3 اعمال پھر بھی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتے، ان کا سلسلہ قبر انور میں بھی چلتا ہی رہتا ہے۔ اس احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ مرنے کے بعد انسان کے تمام عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 عمل ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں اور ان پر میت کو ثواب بھی ملتا رہتا ہے۔ اور ناظرین یاد رکھیں، جب مومن قبروں میں داخل ہوتے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن قبروں میں داخل ہوتے ہیں تو گناہ ساتھ لے کر داخل ہوتے ہیں، لیکن جب قبروں سے نکلیں گے تو ایک بھی گناہ ان کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہوگا، جیسا کہ شرح صدور میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا، اور وہابیوں کے جناب نواب صدیق حسن بھوپالی وہابی نے بھی اس حدیث کو لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت مرحومہ ہے جس پر بے پایاں یعنی بہت زیادہ رحم کیا گیا ہے کہ لوگ اپنی قبروں میں اپنے گناہوں کے ساتھ داخل ہوں گے، اور جب قبروں سے نکلیں گے تو ایک بھی گناہ کا بوجھ ان پر نہ ہوگا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے بعد دنیا میں زندہ مومنین ان کے لیے دعائے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیے ناظرین حاضرین، جب ہم ختم شریف پڑھتے ہیں تو اس میں ہم 2 چیزیں عرض کرتے ہیں۔ ایک تو ہم قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں، اور دوسرا ایک تو قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، اور دوسرا ہم فوت شدہ مسلمان بھائی کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ دیکھیے جب ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ ہے، یہ سورۃ الاعراف میں ہے ترجمہ، اور جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اس کو بالکل جو ہے خاموشی سے سنو کہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو قرآن پڑھنے سے تو اللہ فرماتا ہے کہ رحم ہوتا ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم شرک کرتے ہیں۔ آیت نمبر 2 دیکھیے، وَرَتِّلْ قرآن ترتیلا، اور قرآن خوب پڑھو مگر ٹھہر ٹھہر کر۔ اور دوسری چیز ہم دعائے خیر کرتے ہیں مسلمان بھائی کے لیے، تو کیا دعائے خیر کرنا ناجائز کام ہے؟ نہیں، بالکل ناجائز نہیں ہے۔ دعا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن کریم میں دعا فرمائی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمان کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ تو دعا تو جائز ہے کرنی، یہی دعا اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت مائی اما حوا کی دعا بھی قرآن میں موجود ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنا آپ برا کیا، تو ہمیں نہ بخشے، ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان والے ہوں گے۔ تو رحمت کی دعا
اور بخشوانے کی دعا تو حضرت آدم اور ان کی بیوی حضرت اماں حوا نے بھی کی ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا بھی موجود ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا بھی موجود ہے، متقی اور پرہیزگاروں کی دعا بھی قرآن میں موجود ہے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہے وہ دائمی دعا بھی اس میں موجود ہے۔ ترجمہ ہے سورۃ البقرہ ہے، فرمایا اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں دوزخ سے بچا لے، اور دعا سے منہ موڑنے والے جہنمی ہیں، جو لوگ دعا نہیں کرتے وہ جہنمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ترجمہ ہے اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں دعا قبول کروں گا، بے شک وہ جو میری عبادت سے اونچے کھینچتے ہیں ان قریب جہنم میں جائیں گے اور ذلیل و خوار ہوں گے۔ تو دعا کرنا تو سارے نبیوں کا طریقہ ہے، سارے انبیاء کا طریقہ ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جناب شرک کرتے ہیں، آپ لوگ شرک کرتے ہیں، آپ لوگ ایسے ہو گئے ہیں، آپ ایسے ہو گئے ہیں، سارا کچھ جو ہے وہ وہابی حضرات ہم پر ٹھونستے ہیں۔ دیکھیے جو ہم فوت شدہ کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، اس کی حقیقت قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس کی اصل قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ دیکھیے مغفرت کی دعا قرآن سے ثابت ہے، سورۃ حشر ہے، آیت نمبر 10 ہے، ترجمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو ان کے بعد آئے کہتے ہیں خدائے وند ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت کر جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ یہ تفسیر بیاضی میں بھی موجود ہے، یہ تفسیر روح البیان میں بھی موجود ہے، تفسیر روح البیان میں موجود ہے۔ ترجمہ ہے کہ یہ آیت ربنا اغفر لنا میں اس امر کی دلیل ہے کہ گزشتہ مسلمانوں کے لیے رحمت کی دعا کرنا اور مغفرت چاہنا پچھلے مسلمانوں پر واجب ہے، خصوصاً اپنے آباء و اجداد اور دینی علوم کے اساتذہ کرام کے لیے بھی۔ اب دیکھیں جب قبر مبارک میں میت ہوتی ہے وہ دعا کا انتظار کرتی ہے، اس میں بھی حدیث موجود ہے، یہ بہقی میں فی شعب الایمان میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میت قبر میں اس حالت میں ہوتی ہے جس طرح کوئی آدمی ڈوبتا ہوا آدمی اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کوئی اسے دعا پہنچے، ماں یا باپ یا بھائی یا کسی دوست کی طرف سے، تو جب اس کو دعا پہنچ جاتی ہے تو وہ دعا سے اسے دنیا و مافیا سے محبوب ہوتی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ زمین والوں کی دعا سے اہل قبور کو پہاڑوں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے، اور بے شک اہل قبور کے لیے زندوں کا ہدیہ جو ہوتا ہے ان کے لیے دعائیں مغفرت ہی کرنا ہوتا ہے۔ اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کی برکت سے میت کا درجہ بھی بلند ہو جاتا ہے۔ اس پہ حدیث سنیے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نیک بندے کا درجہ جنت میں بلند فرماتا ہے، نیک کا بلند فرماتا ہے، بد کا بے ایمان کا درجہ بلند نہیں فرماتا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نیک بندے کا درجہ جنت میں بلند فرماتا ہے، تو بندہ عرض کرتا ہے اے رب مجھے یہ درجہ کیسے ملا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے بچے کی تیرے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی وجہ سے تیرا درجہ بلند کیا گیا۔ تو دیکھیے ایک اور حدیث ہے دعا کے متعلق، فتاوی رضویٰ اور کنز العمال دونوں میں حدیث ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات دن اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرو، دعائیں مانگتے رہا کرو، کیونکہ اس لیے کہ دعا مسلمانوں کا ہتھیار ہے۔ یہ فتاوی رضویٰ میں کنز العمال میں دونوں میں اس حدیث کو نقل کیا حضرت جابر رضی اللہ عنہما نے۔ اب دیکھیے ہم لوگ اجتماعی دعا بھی کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو اس پر بہت زیادہ اعتراض ہے،
इस पर हदीस सुन लीजिए। हज़रत हबीब बिन मुसलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, और ये भी कंजुल अमाल में भी मौजूद है, मुस्तदरक अल हाकम में भी मौजूद है, मजमतुल ज़वायद में भी मौजूद है, और मजमतुल ज़वायद की जिल्द नंबर 8 में मौजूद है। हज़रत हबीब बिन मुसलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह जमा होकर दुआ करें कि कोई दुआ करे और सब आमीन कहें तो सब की दुआ कबूल होती है। यह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हबीब बिन मुसलमा रज़ी अल्लाह से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग एक जगह जमा होकर दुआ करते हैं तो सब जब आमीन कहते हैं तो सब की दुआ कबूल हो जाती है। कुछ लोगों को ये भी एतराज़ है कि जनाब अहले सुन्नत जो बरेलवी हजरात हैं वो खाना सामने रख कर पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, और ये भी हदीस से साबित नहीं है, और ये भी हदीस से साबित है। मैं साबित करता हूँ, हवाला सुन लीजिए। मिशकात शरीफ में भी ये मौजूद है, मुस्लिम शरीफ में भी ये मौजूद है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि गज़वा तबूक के दिन भूख ने लोगों को खूब सताया। जब गज़वा तबूक का दिन था तो लोगों को बड़ी भूख लगी हुई थी, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों को भूख ने घेर लिया है। जब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, उन लोगों से उनके बचे हुए तोशे मंगवाइए, तो फिर उनके लिए अल्लाह ताला से इस खाने पर बरकत की दुआ कीजिए। फरमाया हाँ, चुनाचे दस्तरखान मंगाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्तरखान मंगवाया और इसे बिछाया, फिर उनके बचे हुए तोशे मंगवाए। तो कोई शख्स एक मीठी जवार लाने लगा, तो कोई शख्स एक मीठे छुहारे लाने लगा, और कोई दूसरा रोटी का टुकड़ा लाने लगा, हत्ता के दस्तरखान पर थोड़ी सी चीज़ जमा हो गई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत की दुआ की और फिर फरमाया कि अपने बर्तनों में ले लो। चुनाचे लोगों ने अपने बर्तनों में ले लिए, हत्ता के लश्कर में कोई बर्तन ना छोड़ा मगर इसे भर लिया और फिर खाया, हत्ता के सैर हो गए, बाकी बच रहा। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और मैं अल्लाह ताला का रसूल हूँ। कोई बंदा इस गवाही को लेकर अल्लाह से ना मिलेगा जबकि शक ना करे, फिर वो जन्नत से हिजाब में भी रहेगा। ये मिशकात शरीफ है। देखिए, हलवा रखकर सामने और पढ़ने का भी सबूत मौजूद है। हवाला सुन लीजिए, ये भी मिशकात शरीफ और मुस्लिम मुस्तदरक अल हाकम दोनों में मौजूद है। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत खदीजा हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से निकाह ही था कि मेरी वालदा उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ छुहारे, घी और पनीर का इरादा किया और इसे हलवा बनाया, इसे एक प्याले में डाला, यानी हलवा बनाया, हलवा बनाकर हलवे को प्याले में डाला और कहा, ए अनस, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में ले जाओ और अर्ज़ करो कि मेरी वालदा माजिदा ने भेजा है, आपको सलाम अर्ज़ करती है कि या रसूल अल्लाह, ये आपके लिए हमारी तरफ से कलील हदिया है। चुनाचे मैं गया, हज़रत अनस कहते हैं कि मैं गया और मैंने अर्ज़ किया तो आपने फरमाया रख दो। फिर फरमाया जाओ फ़लाँ फ़लाँ को और फ़लाँ को मेरे पास बुला लाओ जिनका हजूर अलैहिस्सलाम ने नाम लिया, और जिसे तुम मिलो हमारे पास बुला लाओ। मैं इन्हें भी बुला लाया जिनका नाम लिया था और उसे भी जो रास्ते में मिला। फिर मैं घर लौटा तो घर हाज़रीन से भरा हुआ था। हज़रत अनस ने कहा कि तुम कितने लोग हो गए हो? तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया 300 के करीब हैं। तो बस मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, इस हलवे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ मुबारक रखा, जो अल्लाह ताला ने चाहा वो पड़ा। फिर 10-10 को बुलाने लगे, इससे खाने, इसे और इससे
کھانے لگے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لو اور ہر شخص اپنے سامنے سے کھائے۔ فرمایا کہ لوگوں نے کھایا حتیٰ کہ لوگ سیر ہو گئے، ایک ٹولہ نکلتا تھا، دوسرا ٹولہ آتا تھا، حتیٰ کہ سب نے کھا لیا۔ پھر مجھ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی حضرت انس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس اٹھا لو، میں نے اٹھا لیا۔ جب اٹھا لیا تو مجھے پتہ نہیں جب رکھا گیا تھا جب زیادہ تھا یا جب اٹھایا تھا تب زیادہ تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فروٹ رکھ کے بھی سامنے دعا کی، حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے اور ابن ماجہ میں بھی موجود ہے۔ ترجمہ کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب موسم کا پہلا پھل پیش کیا جاتا تو آپ دعا فرماتے اے اللہ ہمارے شہر کو ہمارے لیے بابرکت بنا، ہمارے پھلوں میں ہمارے ناپ تول میں برکتیں ہی برکتیں عطا کر دے، پھر ان میں سے جو سب سے کم عمر ہوتا وہ بھی پھل تقسیم فرما دیتے۔ ناظرین، کھانا سامنے رکھ کر اگر ہم 2-4 سیب، 2-4 فروٹ، 2-4 کیلے، 2-4 مالٹے یا کھانا سامنے رکھ کر جو ہے وہ فوت شدہ مسلمان بھائیوں کو ہم ایصال ثواب کر دیں تو لوگوں کو ایک نہ بہت زیادہ خدشہ سا پڑ جاتا ہے، سنی شرک کرتے ہیں، سنی ایسے ہیں، سنی ایسے ہیں۔ ناظرین، یہ اس کی حقیقت قرآن اور حدیث سے موجود ہے۔ تو کھانا سامنے رکھ کر دعا کرنا، فروٹ سامنے رکھ کر دعا کرنا، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم جو بھی مسلمان فوت ہو گئے اس دنیا میں ان تمام لوگوں کی بخشش فرما اور ان کے لیے جنت میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔